السلام علیکم. سیکنڈ ڈے. آج آپ کا ٹاپک ہے نظر پاکستان، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں. سب سے پہلے ہم نظر پاکستان اور قائد اعظم کے حوالے سے بات کریں گے. علامہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس سے حقیقت میں بدل ڈالا. 21 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور میں منعقد ہوا. اس تاریخی اجلاس میں قائد اعظم نے ایک صدارتی خطبہ دیا جو ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے دو قومی نظریے کی وضاحت کی اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا. قائد اعظم کے نظریے کو ہم ان پوائنٹس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. نمبر 1 پہ دیکھیں عقیدے کا فرق. قائد اعظم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف مذہبی اور سماجی رسوم سے متعلق ہیں. نہ وہ آپس میں شادیاں کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایک ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ دونوں مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنیاد متضاد نظریات اور تصورات پر ہے. دوسرے نمبر پہ دیکھیں روایات کا اختلاف. قائد اعظم نے فرمایا کہ مسلمان اور ہندوؤں کی مختلف تاریخی روایات ہیں. ان دونوں قوموں کی داستانیں مختلف ہیں، ہیرو مختلف ہیں، اور ایک قوم کا جو ہیرو ہے وہ دوسری قوم کا دشمن ہے. یہی حال ان کی فتوحات اور شکستوں کا بھی ہے، یعنی ایک قوم کی فتح دوسری قوم کی شکست ہے. دو الگ معاشرتی نظام. قائد اعظم نے اپنے صدارتی خطبے میں فرمایا کہ اسلام اور ہندو مت مذاہب ہی نہیں بلکہ یہ دو مختلف اور واضح معاشرتی نظام ہیں اور اس نظریے کی خواب سے زیادہ اہمیت نہیں کہ یہ دونوں ایک مشترکہ قومیت بن سکتے ہیں. جب قائد اعظم نے سیاست میں قدم رکھا تو قائد اعظم شروع میں یہی چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان دونوں مل کر حکومت بنائیں، لیکن جلد ہی وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. 4 نمبر پہ دیکھیں جمہوریت کا رد عمل. قائد اعظم نے فرمایا کہ اگر ہندو اور مسلمانوں کو ایک جمہوری نظام کے تحت رکھا گیا تو اس کا مطلب ہندو راج ہوگا، اور کانگریس کی وضع کردہ جمہوریت کا مطلب مسلمانوں کے مذہب کے جو واضح اصول ہیں ان کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہے. کیونکہ دونوں الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اور مسلمانوں کی جو سیاسی جماعت تھی وہ مسلم لیگ تھی اور ہندوؤں کی سیاسی جماعت کانگریس تھی. تو کانگریس جس کا قیام انگریز نے کیا تھا وہ مسلسل ہندوؤں کے مفادات کی بات کرتی تھی. کانگریس کے پلیٹ فارم سے کبھی بھی مسلمانوں کے مفادات کی بات انگریز حکومت تک نہیں پہنچائی گئی. 5واں پوائنٹ دیکھیں الگ ریاست کا قیام. ہندوستان کے مسئلہ کی نوعیت فرقہ وارانہ نہیں بلکہ یہ مسئلہ دو قوموں کا ہے. ہندوستان میں جو ہندو لیڈر تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہندو سب سے بڑی اکثریت ہے اور باقی جو ہندوستان میں قومی بستی ہیں وہ اقلیت ہیں. تو قائد اعظم ان کو ہمیشہ یہ جواب دیتے تھے کہ مسلمان دوسری بڑی اکثریت ہیں، وہ اقلیتی قوم نہیں ہیں. قائد اعظم نے فرمایا کہ جب تک اس بنیادی حقیقت کو نہیں سمجھا جائے گا چاہے کیسا ہی دستور بنایا جائے تباہی کا پیش خیمہ ہوگا. یعنی جو بھی ہندوستان میں حکومت بنے گی
ہر حکومت ہر جو بھی کوئی نئی ریاست بنتی ہے یا حکومت بننے جا رہی ہوتی ہے تو ہر ریاست کا ایک آئین ہوتا ہے. تو قائد اعظم نے یہ کہا کہ جب تک اس معاملے کو نہیں سمجھا جائے گا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں تو جو بھی آئین بنے گا وہ صحیح نہیں ہوگا اور اس پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں ہوگا. قائد اعظم نے کہا کہ اگر برطانوی حکومت برِ صغیر کے لوگوں کے لیے واقعی امن اور شادمانی چاہتی ہے تو اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ ہندوستان کو خود مختار ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے اور جو بڑی بڑی قومیں ہیں یعنی ایسی قومیں جن کی تعداد زیادہ ہے ان کے لیے علیحدہ علیحدہ مملکتیں قائم کر دی جائیں. اس سے اقلیتوں کے حقوق اور مفادات کی زیادہ بہتر طور پہ حفاظت ہوگی. ٹھیک ہے. چھٹا پوائنٹ دیکھیں, دو قومی نظریے کی مزید وضاحت اس پوائنٹ میں قائد اعظم نے کی. انہوں نے کہا کہ قومیت کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی قومیت کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی قوم کے اندر متحد رہنے کا جذبہ. تو قائد اعظم نے کہا کہ اس کے لیے اس بات کے مستحق ہیں کہ ملک میں ان کی ایک الگ مملکت اور اپنی جداگانہ خود مختار ریاست ہو. یعنی مسلمان ہندوستان کے اندر جس علاقے میں رہتے تھے وہ ایک الگ ریاست بننے کے جو لوازمات یا عناصر ہوتے ہیں جو آپ لوگوں نے فرسٹ ایئر میں پڑھے تھے, سب سے مین اس کا جو عنصر تھا وہ آبادی اور دوسرے نمبر پہ علاقہ. تو مسلمان ان دونوں ایلیمنٹس کو اگر مد نظر رکھیں تو ایک الگ ریاست بنانے کے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس پہ مسلمان پورے اترتے تھے. ساتواں پوائنٹ ہے واضح نصب العین. جب قرارداد لاہور منظور ہو گئی تو مسلمانوں کو ایک واضح نصب العین مل گیا اور برِ صغیر کے گلی کوچوں میں یہ آوازیں یہ صدائیں بلند ہونے لگی کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. 8ویں پوائنٹ میں مسلم ہندوستان. قائد اعظم نے مئی 1940 کو بمبئی کی مسلم لیگ کانفرنس میں مسلم ہندوستان کی حقیقت کو یوں واضح کیا کیونکہ جو ہندوؤں کے بڑے لیڈر تھے ان میں سے گاندھی جی کہتے تھے کہ ہندوستان کو جیتے جی ٹکڑے کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ راج گوپال اچاریہ یہ کہتے تھے کہ بچے کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. تو قدرت نے پہلے ہی سے ہندوستان کو تقسیم کر رکھا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھے ہیں. ہندوستان کے نقشے پہ مسلم ہندوستان اور ہندو ہندوستان پہلے سے موجود ہیں, یہ قائد اعظم کہتے تھے. ٹھیک ہے. اگلا پوائنٹ دیکھیں, منزل مقصود. قائد اعظم نے 19 نومبر 1940 کو مرکزی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے قطعی طور پہ اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کو اپنی منزل مقصود بنا لیا ہے اور ہم اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہیں. اس کے متعلق کسی قسم کی غلط فہمی کو دل میں جگہ نہیں دیں گے. قائد اعظم پاکستان کے مقصد کے بارے میں بالکل واضح تھے. انہوں نے 13 جنوری 1946 کو اسلامیہ کالج پشاور میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا, ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں. آخری پوائنٹ ہے کہ نصب العین کی حفاظت. ٹھیک ہے. اسی نصب العین کو سامنے رکھتے ہوئے 1940 کی قرارداد پاکستان جب منظور ہو گئی تو مزید 7 سال کی جدوجہد کے بعد آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا. تو قائد اعظم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ مسلمانان ہند نے
دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ ایک متحدہ قوم ہے. ان کا نسب و لعن صحیح اور انصاف پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، اگلا آپ کا لیکچر جو ہوگا وہ نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال کے حوالے سے ہوگا. اوکے.